تو اصلاح کے موضوع پہ جب بات کی جائے تو بنیاد اور شروعات وہاں سے کرنی چاہیے جہاں سے غلطی کی ابتدا ہو۔ ظاہر ہے ہمیں غلطی کو درست کرنا ہے، برائیوں کو ختم کرنا ہے، تو ہمیں اس جگہ سے شروعات کرنی ہوگی جہاں سے غلطیوں کی شروعات ہوتی ہے۔ کسی انسان کی غلطی کی ابتدا جہاں سے ہوتی ہے وہاں سے اگر شروع کیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ شیخ سعدی نے ایک بڑی عجیب بات لکھی، فرمایا کہ اگر کسی نہر کا کنارہ رسنے لگے، پانی بہنے لگے، تو تھوڑی سی مٹی ڈالنے سے بند ہو جاتا ہے، لیکن اگر بے توجہی کی جائے تو ایک وقت وہ آتا ہے کہ بڑے بڑے پہاڑوں کو بھی بہانے پر وہ قادر ہو جاتا ہے۔ تو اگر غلطی کی ابتدا ہے اور وہیں سے اس پر روک تھام کی کوشش کی جائے تو ممکن ہے کہ اس غلطی کے پیدا ہونے کی نوبت ہی نہ آئے۔ اور کیا ہی بہتر ہو کہ معاشرے میں جہاں سے غلطیوں کی ابتدا اور شروعات ہوتی ہے وہیں سے بندش لگام لگ جائے تاکہ غلطیاں معاشرے میں پیدا ہی نہ ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ہمیں ایک دعا سکھلائی، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے رب ہب لنا، ہمیں عطا فرما دیجیے، من ازواجنا وذریاتنا، ہماری بیویاں اور اس کے نتیجے میں ہماری اولادیں، قرۃ اعین، اس طرح کہ وہ ہماری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک بنے، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دیجیے۔ مغربی تہذیب نے ہمیں صرف دو لفظ دیے ہیں، ایک لفظ بولا جاتا ہے مینیجر اور دوسرا لفظ ہوتا ہے لیڈرشپ۔ مغربی تہذیب کے پاس صرف دو لفظ ہیں، اس سے بڑھ کر کے کوئی لفظ نہیں۔ مینیجر اور لیڈرشپ، انہی دونوں کے ارد گرد ان کی دنیا گھومتی ہے۔ یہ جو لفظ امام ہے جس کو اللہ نے قرآن میں استعمال فرمایا وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، یہ اس سے 1000 درجہ اوپر کا لفظ ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ نے جو دعا ہمیں سکھلائی ہے اس میں مینیجر اور لیڈرشپ تک کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ یہ فرما رہے ہیں وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ متقی وہ بندہ جو تمام طرح کے گناہوں سے بچ کر پاک اور صاف رہ کر صرف اللہ کا ہو جائے، اس کو متقی کہتے ہیں۔ اور اس طرح متقیوں کی ایک پوری جماعت ہو اور پھر اس جماعت کا ایک امام ہو، اس امام کے بارے میں اللہ نے ہمیں فرمایا کہ اس طرح کی دعا مانگو وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اللہ ہمیں متقیوں کی پوری جماعت کا امام بنائیے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اسلام نے تربیت، اولاد کی تربیت کی شروعات کہاں سے کی؟ ہمارا اور آپ کا، بلکہ ہماری پوری سوسائٹی اور پورے معاشرے کا جو رجحان اور ذہنیت ہے وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ ہمارا اور ہمارے معاشرے میں رہنے اور بسنے والے افراد کا عام تصور یہ ہے کہ بچے کی تربیت کب سے کی جائے۔ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کب سے کریں، 2 سال، 4 سال، 10 سال۔ ہم اپنے گرد و پیش ماحول میں دیکھتے ہیں چھوٹے بچے اگر گالی بکیں، موبائل کا غلط استعمال کریں، پڑھنے نہ جائیں، والدین کے ساتھ بدسلوکی کریں، بڑوں کا کہنا نہ مانیں، الغرض کوئی بھی برائی ہو، تو ہمارے بڑوں کا یہ جواب رہتا ہے کہ بچہ ہی تو ہے، بڑا ہو جائے گا، سمجھ جائے گا۔
سوال یہ ہے کیا آپ نے بچے کی اس عمر کو تربیت کی عمر نہیں سمجھا؟ ظاہر ہے اگر سمجھا ہوتا تو آپ اس کی غلطیوں پہ روک لگاتے. آپ نے بچے کی اس عمر کو تربیت کے لیے موضوع اور مناسب ہی نہیں سمجھا ہے. یعنی ہمارے معاشرے کا بنیادی طور پر یہ سجھاؤ ہے اور یہ سوچ ہے کہ بچوں کی تربیت 6 سال 7 سال اور 8 سال سے شروع ہونی چاہیے، جبکہ اسلام کا یہ تصور نہیں. اسلامی تصور اور اسلامی مزاج اس سے بالکل مختلف ہے. اسلام کا مزاج یہ بھی نہیں کہ بچے کی تربیت 2 سال کے بعد شروع کی جائے یا 2.5 سال کے بعد یا جب بولنے لگے تب شروع کی جائے. اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت کا وہاں سے خیال رکھا ہے جس دن مرد اپنی بیوی سے پہلی مرتبہ ملاقات کرتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک بات ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا. اللہ تعالیٰ کسی مثال کسی واقعے کو بیان کرنے میں کوئی شرم اور کوئی جھجک نہیں کرتے. یہ اسلامی مسائل ہیں، ان کا بتانا بے حد ضروری. تو اسلام نے جو بچوں کی تربیت اور تعلیم کی شروعات کی ہے وہ پیدا ہونے کے بعد سے نہیں ہے، بلکہ جس دن پہلی مرتبہ مرد اپنی بیوی سے ملاقات کرتا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مرد جب اپنی بیوی کے پاس جائے تو اس کو چاہیے کہ دعا پڑھے، اللہم جنب الشیطان، پوری دعا پڑھے. اس دعا کا مقصد کیا ہے؟ اس دعا کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے اس عمل میں اللہ سے دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھے شیطان سے اور شیطانی اثرات سے میری بیوی کو محفوظ فرما لیجیے. اس دعا کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب آدمی یہ دعا پڑھتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان دور ہٹ جاتا ہے. اور جو انسان یہ دعا نہیں پڑھتا اور بغیر دعا کے اپنی بیوی سے ملاقات کرتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ شیطان اس آدمی کی شرمگاہ کے ساتھ چپک جاتا ہے اور بیوی کی شرمگاہ میں داخل ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب مرد ڈسچارج ہوتا ہے تو شیطان بھی ڈسچارج ہوتا ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ اگر آپ کے نطفے کے ساتھ شیطان کا نطفہ شامل ہو جائے تو آپ کا بچہ متقیوں کا امام بن سکتا ہے؟ تو اسلام کا مزاج تربیت پیدائش کے بعد سے نہیں ہے، اسلام کا مزاج تربیت پہلے دن سے ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہے تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ آپ غور کیجیے اور جدید سائنس کو آپ دیکھیے کہ جدید سائنس کیا کہتی ہے. بچہ جب 4 مہینے کا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر زندگی کی رمق آنے لگتی ہے اور رفتہ رفتہ وہ بچہ تمام چیزوں کو، آوازوں کو سننے اور محسوس کرنے لگتا ہے. جدید سائنس کا یہ دعویٰ ہے کہ بچے اپنی ماں کے پیٹ کے اندر کسی چیز کے بجنے کی آواز کو سنتے ہیں. جو ماحول اس کی ماں پر پیش آتا ہے اس ماحول سے اثر انداز ہوتے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیے کہ جو بچہ ماں کے پیٹ میں ابھی ہے وہ باہر کی چیزوں کو سن رہا ہے. ہم جو چیزیں جیسا ماحول اس کی ماں کے سامنے پیش کر رہے ہیں ویسا ماحول بچہ ذہنی طور پر اپنی ماں کے پیٹ کے اندر لے رہا ہے. اور کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، یہ ترقی کا دور ہے، جدید سائنس کا زمانہ ہے. سائنس نے ایک ایک چیز کی تحقیق کی. کوئی بھی چیز اگر بجتی ہے تو اس کے بجنے کی آواز بچہ پیٹ کے اندر محسوس کرتا ہے. آپ نے واقعات سنے ہوں گے بزرگوں کے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنا. بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اور عالم دین.
ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوئے تو کچھ پاروں کے حافظ تھے. بات سمجھ میں نہیں آتی ہے جب ایسے کوئی نقل کرتا ہے. آپ سائنس کی روشنی میں اس کو وزن کیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے اپنی ماں کی پیٹ کے اندر رہتے ہوئے اس قدر قرآن کی آیات سنی کہ اللہ نے ان کے ذہن میں قرآن کی آیات پیوست کر دی. جو ماحول اس کی ماں پر پیش آتا ہے وہی ماحول بچہ قبول کرتا ہے. ابھی حال کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا کہ چین میں جب خواتین حمل کی حالت میں ہوتی ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے کچھ ایسی ذہنی ایکٹیویٹیز اور پریکٹس کی جائے جس سے ذہن پہ بوجھ پڑے، دماغ کو مصروف رکھا جائے. ان کے ڈاکٹروں نے لکھا کہ گھڑی کو الٹا رکھا جائے، پھر اس کو دیکھا جائے، صحیح ٹائم متعین کیا جائے، میتھ کے مشکل سوالات کو حل کیا جائے. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کہ لگے اگر ماں اس حالت میں ذہنی طور پہ ایکٹیو رہے گی تو پیدا ہونے والا بچہ خود بخود ذہنی طور پہ ایکٹیو ہوگا. اب ہمارا ماحول جو ہوتا ہے اس حالت میں ہم اپنی خواتین کو کیا دے رہے ہیں؟ ہمارے گھروں کی خواتین کے سامنے کیا حالات پیش آ رہے ہیں؟ جو حالات ان کے سامنے پیش آتے ہیں انہی حالات کو لے کر کے وہ بچہ پیدا ہوتا ہے. اگر اس دوران ماں عبادات کرتی ہے، ریاضات کرتی ہے اور اللہ کے لیے قربانیاں پیش کرتی ہے تو بچہ ویسا ہی اثر لے کر کے پیدا ہوگا. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو جس طرح کے مزاج اور ماحول میں اس کی ماں ڈھل رہی ہے بچہ فطرتاً اور عادتاً ویسا ہی پیدا ہوگا. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم، اپنی اولاد کو حسن تربیت، حسن تعلیم کا تحفہ دو. یہ تو بچے کے پیدائش کا سلسلہ ہے بھی، لیکن جب بچہ دنیا میں پیدا ہو کر کے آیا ہے اس کے بعد کی صورتحال کیا ہے؟ اللہ تعالی نے بنیادی طور پر بچوں کو اسباب علم یعنی کسی چیز کو جاننے کے دو طریقے عطا کیے ہیں. بچے علم جو حاصل کرتے ہیں وہ کتابوں سے نہیں حاصل کرتے، لیکن اللہ نے جو نظام بنایا ہے وہ نظام یہ ہے کہ اللہ نے ان کے اسباب علم متعین فرما دیے. وہ اسباب علم بنیادی طور پر دو: نمبر 1 سننا، نمبر 2 دیکھنا. ہمارا بچہ جو سنتا ہے وہ ذہنی طور پر محفوظ کر لیتا ہے اور جو چیزیں دیکھتا ہے ان کو اپنے ذہن کے دریچے میں محفوظ کرتا ہے. اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ تربیت کی عمر کیا سمجھ رہے ہیں، کہ تربیت کی عمر آپ 6 اور 7 سال متعین کریں گے یا آپ یہ طے کریں گے کہ ہمارا بچہ ابھی سے تمام چیزوں کو دیکھتا اور سنتا ہے. آپ اندازہ لگائیے، بلکہ آپ نے تجربہ کیا ہوگا، آپ کے گھر میں جو کام ہوتا ہے، یا مثال کے طور پہ آپ دیکھیے ایک چھوٹا بچہ ہے، جب وہ بولنا شروع کرتا ہے تو چچا کو چچا کہتا ہے، اپنی ماں کو اماں کہتا ہے، اپنے بھائی کو بھائی کہتا ہے، کچھ اور کیوں نہیں کہتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے بھائیوں کو یا اپنی ماں کو یا اپنے باپ کو یہی کہتے ہوئے سنا ہے. اس کے باپ نے اس کو یہی کہا ہے کہ یہ بھائی ہے، یہ ماں ہے، یہ بچہ ہے، یہ کون ہے، سب چیزیں اس نے سنی. سن کر کے اس بچے نے یہ علم قبول کیا کہ یہ میرا بھائی ہے اور یہ میری ماں ہے. آپ کسی چھوٹے سے بچے کو جو ابھی شیرخوار ہے، دودھ پی رہا ہے، آپ کسی اجنبی عورت کے پاس لے کر کے چلے جائیں، وہ لاکھ اس کے سامنے کھلونے پیش کرے، اس کو بہلائے پھسلائے، لیکن روئے گا. اپنی ماں کے پاس آئے، کوئی کھلونا نہ ہو تب بھی چپ ہو جائے گا. آخر کون سی چیز ہے جو اس بچے کو بتا رہی ہے کہ یہ تمہاری ماں ہے؟ اس نے مستقل اس کو دیکھا ہے، مستقل دیکھا، دیکھتے دیکھتے اس نے یہ علم قبول کر لیا
کہ یہ جو خاتون ہے یہ میری ماں ہے۔ تو اللہ نے بچوں کو اسباب علم کے طور پہ دو چیزیں عطا کی ہیں، سننا اور دیکھنا۔ اب آپ یہ فیصلہ کیجئے کہ آپ اپنے گھرانے میں اپنے بچوں کے ساتھ کیسا رویہ اور کیسا برتاؤ کرتے ہیں، آپ ان کو کیا سناتے ہیں اور کیا ان کو دکھلاتے ہیں۔ جو آپ سنائیں گے وہی اور ویسی ہی ان کی تربیت ہوگی۔ آپ جو ان کو سنائیں گے وہی بولیں گے، جو آپ ان کو دکھائیں گے وہی وہ سمجھیں گے، اس کے علاوہ نہیں سمجھ سکتے۔ وجہ بنیادی یہ ہے کہ اللہ نے اسباب علم یہی متعین کیے۔ ایک چھوٹا بچہ جس کے گھر کی تربیت ٹھیک ہو، اس کے گھر میں کوئی گالیاں نہ بکتا ہو، آپ دیکھیے وہ بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا جائے گا اس کی زبان پہ گالیاں نہیں آئیں گی۔ لیکن جس بچے کے گھر کا ماحول اور مزاج ہو گالی بکنے کا، وہ بچہ بغیر سکھائے ہوئے خود بخود گالیاں بکنے لگتا ہے۔ یہ اولاد کے حقوق ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق کی ادائیگی کی تلقین فرمائی۔ آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ اپنی اولاد کا حق ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ جب آپ اپنے چھوٹے بچے اور چھوٹی بچی کے سامنے کوئی بات کر رہے ہیں تو آپ کا بچہ اس کو نوٹ کرتا ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ سلیقے کے ساتھ، خوش اخلاقی اور خوش مزاجی کے ساتھ بات کرتے ہیں تو آپ کا بچہ جو سن رہا ہے وہ نوٹ کر رہا ہے کہ بڑوں کے ساتھ گفتگو کیسے کرنی ہے۔ لیکن اگر آپ کا بچہ آپ کی زبان سے فحش و غلط باتیں سن رہا ہے تو اس کو بھی وہ نوٹ کر رہا ہے۔ بچے نے دیکھا کہ بڑے بھائی نے غلطی کی، یا جب بڑا بھائی غلطی کرتا ہے تو ہمارے ابا یہ والی گالی بکتے ہیں۔ پھر دیکھا کہ جب کوئی کام بگڑ جاتا ہے تو ہمارے ابا اس طرح کہتے ہیں۔ جیسے جیسے وہ بچہ بڑا ہوگا اس کی ہیبٹس، اس کی عادتیں جو ہوں گی وہ اپنے باپ والی ہوں گی۔ جب اس طرح کی کوئی غلطی کرے گا تو فوراً وہی گالی اس کی زبان پر آئے گی، اس لیے کہ اس کے باپ نے اس کو یہی سکھلایا ہے۔ سکھلانے کا مطلب یہ نہیں کہ لے کے بیٹھے تھے بھیا ایسے گالی بکی جاتی ہے اور ایسے کسی کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ سکھلانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کے سامنے ایسا ہی رویہ دوسروں کے سامنے اپنایا ہے، اس لیے وہ فطرتاً و خلقتاً مجبور ہے ایسے رویے اپنانے پر۔ ایک بہت موٹی مثال آپ دیکھیے، آپ کے گھر میں کوئی رشتہ دار آئے، آپ ان کو عزت اور احترام کے ساتھ بٹھائیے اور اپنے بچوں کو بتائیے کہ بھیا یہ آپ کے ماموں ہیں، یہ آپ کے فلاں ہیں اور فلاں ہیں، آپ ان کی عزت کیجیے، خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئیے۔ وہ بچے فطری طور پر ان بچوں کے دلوں میں آپ کے ان رشتہ داروں کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ کا رویہ اس کے خلاف ہے کہ آپ نے رشتہ دار کوئی آیا، بچے کے سامنے اس کو چائے پلائی، ناشتہ کرایا، جب چلا گیا تو آپ نے اس کو برائی کی کہ انہی کی وجہ سے ایسا ہوا، اگر یہی ایسا نہ کرتے تو آج ہم ایسے کیوں ہوتے۔ آپ نے بچے سے کچھ نہیں کہا، لیکن فطری طور پر اس بچے کے دل میں اس رشتہ دار کی جانب سے بغض پیدا ہو گیا۔ اس نے یہ احساس کر لیا کہ یہ ہمارے خیر خواہ نہیں، تا عمر کبھی بھی وہ بچہ اس کے لیے خیر خواہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ تو اسلام کا مزاج تربیت جو ہے وہ یہ نہیں کہ بچہ 2 سال 4 سال اور 5 سال کا ہو جائے تب اس پر لگام لگائی جائے، بلکہ اسلام کا مزاج تربیت یہ ہے کہ پہلے دن سے بچوں کی تربیت، ان کی دیکھ بھال، آپ ان کے سامنے کیا بولتے ہیں، ان کو کیا دکھلاتے ہیں، یہ سب چیزیں آپ کو نوٹ کرنی۔ جیسا آپ ان کے سامنے ماحول پیش کریں گے، جیسی گفتگو بات چیت آپ ان کے سامنے کریں گے، فطرتاً آپ کے بچے ویسے ہی پیدا ہوں۔ بزرگان دین کے گھرانوں کا ماحول دیکھیے آپ، ان کے گھرانے میں بچے سلیقے مند ہوتے ہیں، بڑوں کے ساتھ گفتگو کیسے کی جاتی ہے، چھوٹوں کے ساتھ کیسے ملا جاتا ہے، حتیٰ کہ حضرات انبیاء کے گھرانے کا ماحول آپ دیکھ لیجئے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. اللہ رب العزت کی جانب سے خواب آیا حضرت ابراہیم کو، قرآن پاک میں اس کا تذکرہ کیا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کے پاس آئے، کہنے لگے بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اللہ کے نام پر تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر، غور و فکر کیجئے، دیکھیے، ماذا تری، آپ کا کیا مشورہ ہے. باپ اپنے بیٹے سے سوال کر رہا ہے اس کی گردن اس کے جسم سے جدا کرنے کے لیے. زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، لیکن ایک مرتبہ بھی حضرت اسماعیل کی زبان پر جھجک تک نہیں آئی اور فوراً کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ آپ کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ جلد ہی مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اسماعیل ابھی چند سالوں کے چھوٹے سے بچے ہیں، ان کو کس نے بتلایا کہ اللہ کے نام پر ذبح ہونے سے انکار نہیں کیا جاتا؟ کس نے اسماعیل کو سکھلایا کہ یہ اللہ ہے اور یہ اللہ کا پیغمبر ہے، اس کے نام پر ذبح ہو جاؤ، اسی میں تمہارے لیے راہ نجات. علامہ اقبال کہتے ہیں سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. کیا اسماعیل کو کوئی کتابیں پڑھائی گئی تھیں یا ان پر کوئی کتابیں نازل ہوئی تھیں؟ کچھ نہیں تھا، صرف اتنا پیغمبر کی اولاد ہیں، پیغمبر کے گھر. ابراہیم کو اللہ نے ایسا آزمایا ہے، 4 امتحانات دیے اور سخت ترین امتحانات. کبھی آگ میں حضرت ابراہیم کو ڈال دیا گیا، کبھی گھر سے نکال دیا گیا، تو کبھی اولاد کو چھوڑنے کے لیے مجبور کر دیا گیا. اس طرح مسلسل آزمائشیں اور امتحانات ہوتے رہے. ان سب چیزوں کو حضرت اسماعیل نے صرف دیکھا ہے اور یہ نوٹ کر لیا کہ میرا باپ بحیثیت پیغمبر اللہ کی کسی آزمائش اور کسی امتحان پہ مکرتا نہیں ہے، لہذا اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں اللہ کے نام پر قربان ہو جانا ہے، منہ نہیں ہٹانا ہے. تو حضرت اسماعیل نے بھی اپنے باپ کو دیکھا ہے صرف. ایک مثال تو یہ ہو گئی پیغمبرانہ اچھے گھرانے کی مثال ہو گئی. ایک مثال میں آپ کو ان گھرانوں کی دے دیتا ہوں جو گھرانے بے دین یا بددین ہیں. چاہے اپنے معاشرے کی مثال لے لیں یا آج سے سینکڑوں سال پہلے کی مثال لیں. پیغمبر علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے لوگوں کو سمجھایا کہ ایک اللہ کو مانو اور تمام دنیا بھر کے دیوی اور دیوتاؤں کو چھوڑ دو، تو ان سب نے اللہ کو ایک نہ ماننے پر اور اپنے خداؤں کو نہ چھوڑنے پر جو دلیل پیش کی وہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا نہیں چھوڑ سکتے. کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ وجدنا آباءنا، ہم نے اپنے باپ کو دیکھا ہے، اپنے دادا کو دیکھا ہے، اسی کی عبادت کیا کرتے تھے. ان کے باپ دادا نے ان کو نصیحت و وصیت نہیں کی، لیکن باپ دادا کا علم جو انہوں نے دیکھا اور سنا ہے نسلوں میں منتقل ہوا ہے، اس لیے نسلیں اس کو آسانی سے چھوڑ نہیں سکتی. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو روش، جو طریقہ اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ استعمال کریں گے، جیسے رویے آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ کی اولاد تا عمر کبھی ان رویوں کو بھلا نہیں سکتی. یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے باپ کا کبھی حوالہ نہ دے کہ میرے باپ ایسا کیا کرتے تھے، لیکن باپ کی صفات اور اس کی عادات بیٹے میں ضرور منتقل ہوں گی. اب آئیے ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں. ہمارے یہاں بچوں کی تربیت کے گن گائے جاتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھے ہونے چاہیے، ان کی تربیت ہونی چاہیے، ہم مدرسے میں بھیج دیں گے. کیا مدرسے کے لوگ گھول کے تربیت پلا دیں گے؟ سب سے پہلی درسگاہ اگر تربیت کے لیے کوئی ہے تو وہ اس کی ماں اور اس کے باپ کی گود ہے، اس کا گھرانہ ہے، اس کے بھائی اور بہن ہے. آپ نے کیا سکھلا کر کے بھیجا ہے؟ ہمارے یہاں مدرسے میں بچے آتے ہیں، الگ الگ طرح کے بچے ہوتے ہیں، ہر طرح کے گھرانوں کے بچے ہوتے ہیں. کچھ بچے انتہائی بااخلاق اور شریف ہوتے ہیں، لگتا ہے کہ اچھے گھرانے سے ہیں، اور کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں لگتا ہے کہ تربیت ان کو چھو کے نہیں گزری کبھی.
اس کے پیچھے بنیادی طور پر ان کے ماں باپ کے کردار ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کو کیا سکھلایا ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ تو اسلام کا مزاج تربیت جو ہے وہ 2 سال اور 4 سال اور 6 سال سے نہیں ہے۔ آپ جب ٹی وی کی اسکرین پر اور موبائل لے کر کے اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھے ہیں، اس میں آپ کی بیوی اور آپ کے بچے سب دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ابا فلاں چیز دیکھتے ہیں۔ اب آپ کی مرضی ہے، چاہے آپ کوئی دینی پروگرام دیکھیں یا کوئی دنیاوی پروگرام دیکھیں یا فحش فلمیں دیکھیں یا ڈرامے دیکھیں، آپ جو کچھ دیکھنے لگیں گے رفتہ رفتہ آپ کی اولاد اسی ڈرامے کی عادی ہو جائے گی۔ آپ نہ دیکھیں لیکن آپ کا بچہ دیکھتا رہے گا، اس لیے کہ اس نے یہ عادت اپنے باپ سے لی ہے کہ میرے ابا ایسا کرتے ہیں۔ تو اسلام کا جو مزاج تربیت ہے وہ 2، 4 اور 10 سال سے نہیں بلکہ پہلے دن سے۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد موبائل کا غلط استعمال نہ کرے، آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اخلاق و کردار کے اعتبار سے بہتر ہوں، تو آپ کے لیے لازم ہوگا کہ آپ پہلے دن سے اپنی اولاد کے ساتھ نرم لہجے میں گفتگو کریں، ان کے سامنے گالم گلوچ نہ کریں، ان کے سامنے کسی کی برائی نہ کریں، ان کے سامنے ٹی وی یا موبائل کی اسکرین پر فحش مناظر نہ دیکھیں۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کی اولاد اس کا اثر ضرور قبول کرے گی۔ دنیا میں اپنی اولاد کو آپ بہترین سے بہترین تحفہ کون سا دے سکتے ہیں؟ ظاہر ہے ایک باپ دنیاوی اعتبار سے اپنے اولاد کو کیا دے سکتا ہے؟ اچھا گھر دے سکتا ہے، گاڑی دے سکتا ہے، رہائش اور مکانات اور لباس اور خوراک سب چیزیں اچھی دے سکتا ہے، لیکن کیا یہ تحفہ اسلام کی نظر میں سب سے بڑا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے عظیم ترین تحفہ جو کوئی باپ اپنی اولاد کو دے وہ حسن تربیت ہے۔ حسن تعلیم، حسن تربیت سے بڑھ کر کے دنیا کا کوئی تحفہ نہیں جو کسی باپ نے اپنی اولاد کو دیا۔ تو اسلام کے مزاج تربیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہیں سے معاشرے میں برائیاں جنم لیتی ہیں اور یہیں سے برائیاں ختم ہوتی ہیں۔ اگر بچوں کی تربیت غلط ماحول اور غلط روش پر ہوئی ہے تو نتیجتاً وہی بچے بڑے ہو کر کے معاشرے میں بگاڑ اور فساد کا ذریعہ بنیں گے۔ ظاہر ہے جن بچوں نے بچپن میں گالیاں سیکھی ہیں وہ بڑے ہو کر کے گالیاں ہی بکیں گے، جن بچوں نے بد اخلاقی اور بد کرداری سیکھی ہے وہ ویسا ہی رویہ اپنائیں گے۔ لیکن جن بچوں کا بچپن پاکیزہ ہو، ان کے والدین نے ان کی اچھی تربیت کی ہو، تو وہ بڑے ہو کر کے معاشرے کے ایک اچھے انسان بن کر کے نظر آئیں گے۔ اللہ کے نبی اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالی ایمان والوں کو فرما رہے ہیں کہ تم ایمان لاؤ۔ ایمان والوں کے ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ جو لوگ پہلے سے مومن ہیں وہ مومن کیسے بنے؟ حضرات مفسرین نے لکھا کہ ایمان والوں کے ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو مکمل ایمان کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اور یہاں تک اللہ فرماتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت اس حال میں آنی چاہیے کہ تمہارا دل ایمان سے معمور ہونا چاہیے۔ ہماری نسلوں میں تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ایمان سلب ہو گیا ہے، ایمان سلب ہو گیا۔ آپ اپنے محلے، اپنے گھرانے، اپنے معاشرے کے افراد کا جائزہ لیجئے۔ 15 سے 20 سال اور 18 سال کی عمر، میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، میں ایسے نوجوانوں سے ملتا ہوں، ملاقات کرتا ہوں، ان سے پوچھتا ہوں، اور ایک دو نہیں، میرے سامنے درجنوں مثالیں۔ آپ ایک مرتبہ کر کے دیکھیے اپنے اس چھوٹے سے گاؤں میں 18 سے 20 سال کی عمر کے جو بچے ہیں، آپ ان سے پوچھئے بھیا آپ کس کی امت میں ہیں، آپ کو دیکھیے کیسے کیسے جوابات ملیں گے۔ اچھے خاصے لطیفے آپ کو سننے میں مل جائیں گے صرف اتنے میں کہ آپ کس کی امت میں۔ آپ کبھی ان سے پوچھ کر کے دیکھیے کہ ایمان کا مطلب کیا ہے۔ آپ ان سے کبھی پوچھئے کہ اللہ کون ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اے لوگوں، ایک دور ایسا آنے والا ہے کہ فتنے بارش کی طرح تمہارے گھروں میں آ گریں گے اور تم کو احساس تک نہیں ہوگا۔
آج حالات یہ ہیں کہ لوگ ٹوپیاں لگا کر، اچھا لباس پہن کر اسلام کے نام پہ مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ ہماری دینی حمیت و دینی خیر خواہ ہیں، اور نتیجتاً وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کیونکہ انہوں نے ایمان کو نہیں سمجھا۔ ایسے مشکل حالات ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے لوگوں، وہ دن دور نہیں ہے یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، ایک بندہ صبح کے وقت مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے وہ انسان کافر ہو جائے گا۔ یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، جو آدمی شام کے وقت مومن ہوگا صبح ہوتے ہوتے وہ بندہ کافر ہو جائے گا۔ کیا آپ نے کبھی یہ حدیث سنی؟ ابھی تک آپ کو یہ حدیث نہیں پہنچی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ حالات آ چکے، اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، جن کے بچوں کے اسلامی نام ہیں، محمد اور احمد نام ہیں، ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے۔ عجیب عجیب فتنے آ پڑے اور ان فتنوں نے ہمارے بچوں کے ایمان چھین لیے۔ ہم اس خوش فہمی میں رہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لہذا ہمارے گھرانے میں پیدا ہونے والے بچے بھی مسلمان ہوں۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، کیا آپ کسی پیغمبر سے زیادہ اپنی اولاد کے سلسلے میں مطمئن ہو سکتے ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک نے ذکر کیا کہ جب موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنی تمام اولاد کو، بچوں کو، پوتوں کو، بھانجوں کو، سب کو جمع کیا، اور قرآن پاک نے یہ ذکر کیا اذ قال یعقوب، حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنی اولاد سے پوچھا کہ میرے بچوں بتاؤ ما تعبدون من بعدی، میں دنیا سے جانے والا ہوں، میری آخری عمر ہے، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ایک پیغمبر، ان کے گھرانے میں پیدا ہونے والے بچے معمولی بچے نہیں ہیں، نبی کی اولاد ہیں، ان کا چچا بھی نبی ہے، ان کا باپ بھی نبی، ان کا دادا بھی نبی۔ ایسے گھرانے کے بچوں کو جمع کر کے پوچھا جا رہا ہے ما تعبدون من بعدی، تم لوگ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ فکر ایمان، حضرات انبیاء کو اپنی نسلوں میں ایمان کے باقی رہنے کی فکر ہے کہ ہماری نسلیں مسلمان رہیں گی بھی یا نہیں رہیں گی۔ پیغمبر کی اولاد بہرحال پیغمبر کی اولاد ہوتی ہے۔ جواب دیا یا ابتی، ابا جان ہم عبادت کریں گے اس ذات کی جس کی عبادت آپ نے کی، ہم اس پروردگار کی عبادت کریں گے جس نے آپ کو پیدا کیا اور آپ سے پہلوں کو پیدا کیا۔ بنیادی طور پر ہمارے معاشرے میں بچوں کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے بچے دین سے پھر جا رہے ہیں اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں۔ آپ کسی بھی ایک محلے کا سروے کیجئے، صرف 20 سے 25 بچوں کو بلائیے جو 18 سے 20 سال کی عمر کو پہنچ گئے ہوں، جن کو شعور ہو گیا ہو دنیاوی زندگی کے جینے کا، آپ ان سے اسلامیات اور عقائد کے متعلق پوچھ لیجئے، آپ کو وہ جوابات ملیں گے کہ آپ طے کر لیں گے کہ ہاں اسلام ہماری بستیوں سے اٹھ چکا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ جب لا يبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام کا صرف نام باقی رہے گا، ولا يبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن کی صرف سطریں اور اس کا نسخہ باقی رہ جائے گا۔ حقیقت میں اسلام ہمارے گھرانوں میں نہیں ہوگا، قرآن ہمارے گھرانوں میں نہیں ہوگا۔ آج وہی صورتحال ہمارے گھرانوں میں، ہمارے اسلامی گھرانے، اسلامی معاشرے میں صبح سے شام تک کتنی مرتبہ اسلام کے کسی ایک عمل کے مطابق زندگی گزاری جاتی ہے؟ صبح اٹھنے سے لے کر شام رات میں بستر تک جانے تک کتنی مرتبہ اسلام کے کسی ایک عمل کو یا رسول کی کسی ایک سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاری جاتی ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا مساجدہم عامرہ، ان کی مسجدیں بلند و بالا خوبصورت و شاندار ہوں گی، وہی قراب من الہدی، لیکن ان میں ہدایت نہیں ہوگی، ویران ہو چکی ہوں گی۔ یہ صورتحال پورے ملک میں جہاں کہیں مسلمان آباد ہیں ہر جگہ مساجد ہیں، لیکن سینکڑوں مساجد ایسی ہیں جن میں تالے لگے ہیں، کوئی ایک مسلمان ایک وقت ان میں سجدہ کرنے والا نہیں۔
گاؤں کی صورتحال یہ ہے کہ فجر اور عشاء کی نمازوں میں اگر امام ہے تو موجود رہتا ہے، ورنہ کوئی ایک بندہ تک مسجد میں نہیں پہنچتا۔ مسجدیں بنی ہیں، عالی شان مسجدیں، لیکن کوئی نمازوں کے لیے نہیں۔ ہمارے گھروں میں مسلمان مائیں موجود ہیں جن کے نام فاطمہ، رقیہ اور شبنم جیسے اسلامی نام ہیں، ان سب کے باوجود ہمارے گھرانوں میں اسلام نام کی کوئی چیز نہیں۔ جو ماں اپنے بچے کے سامنے مستقل نمازیں چھوڑتی چلی آئی ہو 6 سال اور 10 سال سے، کس منہ سے وہ اپنی اولاد سے کہے گی بیٹا نماز پڑھو؟ جو باپ کبھی نماز نہ پڑھتا ہو وہ کس منہ سے اپنی اولاد سے کہہ سکتا ہے بیٹا نماز کی پابندی کیا کرو؟ آپ نے خود اپنی اولاد کو یہ سکھلایا ہے۔ جن گھرانوں میں مائیں نماز کی پابند ہیں وہاں بچیاں نماز کی پابند ہیں۔ جن گھرانوں میں باپ اور بھائی نماز کے پابند ہیں ان میں چھوٹے بچے نمازوں کے پابند ہیں۔ آپ دیکھیے کتنے ایسے نمازی آپ دیکھتے ہوں گے، مسجدوں میں کوئی مستقل نماز پڑھنے والا ہے تو اس کے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے بضد ہو جاتے ہیں، ابا ہم بھی چلیں گے ہم بھی چلیں گے، رونے لگتے ہیں، بضد ہو جاتے ہیں۔ یہ کون ہے جو مجبور کر رہا ہے چھوٹے بچوں کو بھی مسجد تک لے جانے اور جانے پر؟ اس کے باپ کی آمد و رفت ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ میرا باپ ہر دن 5 مرتبہ مسجد جاتا ہے، کچھ تو خاص ہے، ہم بھی جانا چاہتے ہیں۔ نتیجتاً وہی اولاد نماز کی پابند بنتی ہے۔ تو یہ معاشرے کی بگڑی ہوئی صورتحال ہے، اور ان سب کے بگاڑ کی بنیاد اور وجہ یہ ہے کہ ماں باپ نے بچپن سے اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی۔ اگر وہ خود اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرتے، ان کے سامنے سچ بولتے تو بچے جھوٹے پیدا نہ ہوتے۔ اگر ان کے سامنے دھوکہ دھڑی نہ کی جاتی تو بچے دھوکہ دینے والے اور فراڈ کرنے والے اور چوری کرنے والے اور غداری کرنے والے نہ ہوتے۔ اگر بچوں کے سامنے صحیح لب و لہجہ اختیار کیا جاتا تو بچے نرم مزاج ہوتے، با اخلاق ہوتے۔ اگر بچوں کے سامنے نماز کی پابندی کی جاتی تو ہمارے نئے بچے، نئی نسل نمازوں کی پابند ہوتی۔ لیکن ان سب چیزوں سے ہم نے اپنی اولاد کو کوسوں دور رکھا ہے۔ اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ کہنے کے باوجود ہماری اولاد ہمارے کہنے کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ماں باپ کا مقام یہ بیان فرمایا، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ اولاد کو یہ بتایا کہ اپنے والدین کے سامنے اف تک نہ کرو، اور ان کے ہر حکم کے سامنے اپنا سر جھکا دو۔ لیکن آپ کے بچے، آپ کی بچیاں آپ کی بات نہیں مان رہی ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے آپ نے ان کو وہ تعلیم ہی نہیں دی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ماں باپ کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ اس لیے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ان تعلیمات پر غور کیا جائے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کب سے شروع کریں۔ جب بچوں کی تربیت صحیح ہوگی تو ہماری آنے والی نسلیں تمام طرح کی غلطیوں، برائیوں، خامیوں اور کوتاہیوں سے پاک ہوں گی، اور جب نسلیں خرابیوں سے پاک ہوں گی نتیجہ یہ ہوگا کہ معاشرہ اور سماج اچھے انسانوں کو جنم دے گا اور خود بخود معاشرے سے برائیاں مٹتی چلی جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔ دعا فرمائے۔ یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم